کیا جماعت اسلامی کو آپ پر اتنا ہی یقین ہے؟ سراج الحق جاگیردار ہیں؟ مجھے ٹکٹ ضرور ملا ہے وائس چیئرمین کا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ یہ جو پورا علاقہ ہے، اس علاقے کی جاننا چاہوں حدود گا ہے، کہ اتنا مجھے اس ایڈ کے لیے پیسے کہاں سے آ رہے ہیں ان کے مسئلہ پاس؟ یہ ہے کہ پانی ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ جو ہمیں لالی پاپ دیا جاتا ہے کہ جی پانی کی کمی ہے، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ قاضی حسین احمد صاحب یا سراج الحق؟ امیر حافظ نعیم الرحمان ہیں، لیکن اگر آپ پوری جماعت کی بات کریں تو اس وقت جماعت کے جو امیر ہیں وہ سراج الحق صاحب ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ جماعت اسلامی سین اور نون کے اندر تقسیم ہونے والی ہے؟ ہم پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے، جو دل پہ گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد ریحان خان لودھی۔ آج کے گیسٹ کسی تعارف کے محتاج نہیں، آپ بہترین مقرر بھی ہیں اور آپ کا تعلق جماعت اسلامی پاکستان سے ہے، اور آپ اس سال وائس چیئرمین کے ٹکٹ پر الیکشن لڑیں گے۔ ہمارے گیسٹ کا نام ہے حماد حیدر۔ آئیں جانتے ہیں آپ کو آپ سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حماد صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ سے جو ہے آپ کی تعلیم کے بارے میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کی تعلیم کہاں تک ہے اور یہ ابھی تک چل رہی ہے یا موقوف کر دی گئی ہے؟ میں جو ہے وہ اس وقت ماسٹرز کا اسٹوڈنٹ ہوں، ماسٹر ان آرٹس۔ اسی طرح میرا جو شعبہ ہے وہ تعلیم ہے، ٹھیک ہے۔ میں ایک پرائیویٹ ادارے کے ساتھ جڑا ہوا ہوں جن کے تحت جو ہے وہ پورے سندھ بھر میں اسکولس چل رہے ہیں۔ تو اسی طرح میں جو ہے وہ ٹیچرز کی ٹریننگ وغیرہ میں بھی جو ہے میرا ایک اہم رول ہے۔ تو یہ کچھ جو ہے وہ تعلیمی میری باتیں۔ اچھا حماد صاحب، ایسا دیکھا گیا کہ پاکستان کے اندر اکثر جو ہے وہ رہتے جو ہے لندن کے اندر ہیں اور پولیٹکس جو ہے پاکستان میں کرتے ہیں، تو آپ جس حلقے سے الیکشن لڑ رہے ہیں آپ کا تعلق اسی حلقے سے ہے یا پھر اور کہیں حلقے سے آپ کا تعلق ہے؟ دیکھیں، بہت اچھا سوال ہے، اور سیاست میں جو ہے وہ سیاست کو لوگ اسی طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ سیاست دان جو ہے وہ مقامی نہیں ہوتے، لیکن جس طرح آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ الحمدللہ جماعت اسلامی کا یہ قرہ امتیاز ہے۔ میں بھی اسی علاقے کا رہنے والا ہوں، اور یہاں سے جو ہے وہ وائس چیئرمین کے لیے میں الیکشن لڑ رہا ہوں، اور اسی طرح ہماری جو ہے وہ پوری قیادت، چاہے وہ ڈسٹرکٹ کورنٹی کی ہو، چاہے وہ اس شہر کراچی کی ہو، یا پھر اس پاکستان کی ہو، آپ پورے ماضی کو دیکھ سکتے ہیں۔ جماعت اسلامی کے لوگ اسی شہر میں اور اسی ملک میں رہتے ہیں، اور یہیں جو ہے وہ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں۔ اچھا حماد صاحب، آپ کی عمر اگر دیکھا جائے تو آپ نوجوان ہیں، تو اتنی کم عمر کے اندر وائس چیئرمین کا ٹکٹ ملنا، کیا جماعت اسلامی کو آپ پر اتنا ہی یقین ہے؟ دیکھیں، جماعت اسلامی کے جو لوگ ہوتے ہیں انہیں جب کوئی ذمہ داری ملتی ہے تو اس ذمہ داری کو اٹھاتے ہوئے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ حساسیت محسوس کرتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ میں کسی بھی ذمہ داری پر ہوں، مجھے ٹکٹ ضرور ملا ہے وائس چیئرمین کا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ یہ جو پورا علاقہ ہے، اس علاقے کی حدود ہے، مجھے اس علاقے کو دیکھنا ہے۔ وہاں جو ہے وہ جتنے بھی رہائشی ہیں، جو لوگ یہاں پر رہتے ہیں، ظاہر ہے اگر ہم انشاءاللہ یہاں سے الیکشن جیت جاتے ہیں تو وہ پوری جو حدود ہے وہ پھر میرے انڈر میں آئے گی۔ ان لوگوں کی خدمت کرنی ہے، ان کے مسائل کو حل کرنا ہے۔ تو جہاں پر ایک طریقے سے یہ خوش قسمتی بھی ہے تو دوسری طرف ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اس ہی سوال پر میں آپ کو یہ بھی جواب دوں گا کہ دیکھیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا شہر کراچی ہے اس میں جو ہے نوجوانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ 60 سے 65% یہاں پر نوجوان طبقہ موجود ہے۔ تو دیکھیں، نوجوان ہی کسی بھی جگہ پر کوئی بڑی تبدیلی میں ایک اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اسی لیے جماعت اسلامی نے جو ہے وہ اس دفعہ یہی جو ہے وہ اپنا ایک آپ کہہ سکتے ہیں طرز کو تبدیل کیا، اور نوجوانوں کو ایک بڑی تعداد میں پڑھے لکھے نوجوان ہمارے مختلف علاقوں سے جو ہے وہ اس دفعہ الیکشن لڑ رہے ہیں، اور نوجوان طبقہ جب آگے آئے گا تو وہ دیگر نوجوانوں کو موٹیویٹ کر سکتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس شہر میں جو ہے وہ ایک بہترین انداز میں چیزوں کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ اچھا حماد صاحب، جس حلقے سے آپ لڑ رہے ہیں وہاں کے مسائل کیا کیا ہیں؟ دیکھیں، ہم اس وقت جو ہے وہ ڈور ٹو ڈور لوگوں کے پاس جا رہے ہیں، اور ویسے ہم جو ہے وہ الحمدللہ ہم وہ لوگ ہیں جو صرف اس وقت نہیں جا رہے، ہم پورے سال لوگوں کے درمیان موجود رہتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ یہاں کے مسائل کیا ہیں۔ یہاں پر سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ اس وقت پانی کا ہے۔ پانی اس وقت بہت بڑا مسئلہ ہے۔ آپ لوگوں سے اگر لکھوانا شروع کریں کہ یار 4 یا 5 مسائل جو ہے وہ لکھ کر آپ کو دیں،
تو سب سے ٹاپ پر جو ہے وہ آپ کو مسئلہ یہی آئے گا. لوگ ہمیں اس وقت کہہ رہے ہیں کہ بس ہمارے نلکوں میں کسی طرح پانی آ جائے. اچھا اب آپ مجھ سے یہ سوال کریں گے یار آپ کیا کریں گے جب آپ منتخب ہوں گے, تو آپ آخر کیا کریں گے؟ تو میں آپ کو یہ جواب دوں کہ جب ہماری 2001 سے 2005 تک کی حکومت تھی, نعمت اللہ خان صاحب اس شہر کے میئر تھے. لوگوں نے دیکھا کہ اس شہر میں کس طرح کام ہوا. یہ شہر جو ہے وہ حقیقی طور پر روشنیوں کا شہر بنا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ K3 کا منصوبہ نعمت صاحب نے اپنے دور میں مکمل کیا, اور K4 کا پورا پلان نعمت صاحب بنا کے گئے. لیکن 17 سال گزر گئے, K4 کا منصوبہ وہیں کا وہیں موجود ہے. دیگر کئی حکومتیں آئیں لیکن وہ K4 کا منصوبہ مکمل نہیں ہو سکا. آج حافظ نعیم الرحمان جو اس کراچی کو لیڈ کر رہے ہیں, وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ اگر یہ شہر کراچی ہمیں ایک بار پھر موقع دیتا ہے تو ہم اس K4 منصوبہ کو پورا بھی کریں گے. اور یہ جو میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں پانی کا مسئلہ کیا ہے. پانی کا مسئلہ یہ ہے کہ پانی ہمارے پاس موجود ہے. یہ جو ہمیں لالی پاپ دیا جاتا ہے کہ جی پانی کی کمی ہے, میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ دیکھیں, آپ ایک کال کریں آپ کے گھر پر 10 ٹینکروں کی لائن لگ جائے گی. سوال یہ ہے کہ اگر پانی ہمارے نلکوں میں نہیں آ رہا تو وہ ٹینکروں میں کیسے آ رہا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ منصفانہ تقسیم نہیں ہو رہی ہے. اگر منصفانہ تقسیم ہوگی, اگر یہاں سے کرپشن کا خاتمہ ہوگا تو انشاءاللہ آپ کے نلکوں میں بھی پانی آئے گا. تو ہمارا انشاءاللہ پورا جو ہے وہ ایک پورا پراپر پلان موجود ہے, اور ہم آئیں گے تو انشاءاللہ K4 پر پورا کام کریں گے, اور انشاءاللہ شہر کراچی کو اور خصوصاً لانڈی گورنگی کو اس دیرینہ مسئلے سے نکالنے کی کوشش کریں گے. دیکھیں تعلیم بہت ضروری ہے. تعلیم کے بغیر آپ کسی بھی معاشرے کو تبدیل نہیں کر سکتے. آپ اگر چاہیں کہ جی آپ کا ایک ہوتا ہے نا کہ جب بھی کوئی سیاسی جو تنظیم ہوتی ہے وہ میدان میں اترتی ہے اور آپ اس سے اس کا منشور پوچھتے ہیں, آپ اس سے اس کا مینیفیسٹو پوچھتے ہیں, تو میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے جو امیر محترم ہیں حافظ صاحب, ان سے جب یہ سوال ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جو منشور ہوتا ہے, جو مینیفیسٹو ہوتا ہے, وہ ہوتی ہے آپ کی کارکردگی, وہ ہوتی ہے آپ کی پرفارمنس. میں آپ کو یہ بتاؤں, آپ جب یہ سوال کر رہے تھے تو میرے ذہن میں یہ چل رہا تھا کہ اس شہر کراچی میں 32 کالجز اس دور میں بنے کہ جب اس شہر کراچی نے بابائے کراچی کا دور دیکھا, نعمت صاحب کا دور دیکھا. اور آپ یقین کریں, آپ نکلیں, آپ ریسرچ کریں, اس 32 کے بعد کوئی 33واں کالج میں سرکاری کالج کی بات کر رہا ہوں, وہ اس پورے 17 سال میں نہیں بن سکا. یہ بہت بڑا المیہ ہے. تو جہاں ہم سے یہ سوال ہوگا, کیونکہ دیکھیں ہم نعمت صاحب کے دور کو اپنے لیے رول ماڈل سمجھتے ہیں اور ہم انہی کے جانشین ہیں, اور جس طرح انہوں نے کام کیا تھا آج ان کے سارے چاہنے والے, ان کے جانشین میدان عمل میں موجود ہیں, اور ہم اس کا پورا پلان رکھتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنے سرکاری اسکولز ہیں انشاءاللہ ہم اس کو پورا فنکشنل کریں گے, اور یہاں ایک معیاری تعلیم جو ہے ان اسکولوں میں لے کر آئیں گے. احمد صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی پارٹی کی جو قیادت ہوتی ہے, یعنی کہ چیئرمین ہوتا ہے, وہ بیک بون کا کام کرتی ہے. اگر ہم دیکھتے ہیں جماعت اسلامی کے جو بیک بون یعنی کہ جو چیئرمین ہیں وہ سراج الحق صاحب ہیں, اور اس سال جو ہے بلدیاتی الیکشن ہو رہے ہیں. اگر ہم ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈر کو دیکھتے ہیں, وہ تمام لوگ کراچی آئے اور انہوں نے اپنی کیمپین چلائی. اور اگر ہم دیکھتے ہیں سراج الحق یا جماعت اسلامی کی طرف, تو ان کے جو چیئرمین ہیں سراج الحق صاحب, وہ کراچی کا دورہ نہیں کرے, انہوں نے کراچی کا دورہ ابھی تک نہیں کیا, بلکہ جو حافظ نعیم الرحمان صاحب ہیں وہی کیمپین چلا رہے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ جماعت اسلامی سین اور نون کے اندر تقسیم ہونے والی ہے؟ دیکھیں بہت اچھا سوال ہے, اور میں بڑا جو ہے وہ اپنے لیے پراؤڈ فیل کروں گا کہ آپ کے چینل سے اور آپ کے توسط سے جو ہے وہ یہ جواب میں نوجوانوں کو دے سکوں, کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے. ہم نے دیکھا کہ دیکھیں یہ جو سوشل میڈیا ہے نا, اس سوشل میڈیا کو جو ہے وہ استعمال کرنا, ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں اگر پازیٹیوٹی ہے تو یہاں نیگیٹیوٹی بھی ہے. یہاں پر جو ہے وہ لوگوں کو تھوڑا سا موقع ملتا ہے تو وہ مختلف پروپیگنڈا جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہر شہر کا جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ اس کی جو ہے پراپر تقسیم ہوتی ہے. اگر آپ شہر کراچی کی بات کریں تو شہر کراچی کے امیر حافظ نعیم الرحمان ہیں, لیکن اگر آپ پوری جماعت کی بات کریں تو اس وقت جماعت کے جو امیر ہیں وہ سراج الحق صاحب ہیں. اچھا پھر یہ بات آتی ہے کہ جی ہمیں سراج الحق صاحب کہیں نظر نہیں آ رہے. میں آپ کو بتاؤں کہ 16 اور 17 جولائی سراج الحق صاحب کا شہر کراچی کا دورہ تھا, کیونکہ 24 تاریخ کو الیکشن ہونے والے تھے, اور الیکشن کے سلسلے میں دورہ تھا. سراج صاحب کے یہاں مختلف ملاقاتیں تھیں, ان کے مختلف جلوس تھے. سراج صاحب
بالکل اس پوری ہماری جو سیاسی جماعت ہے اس کے امیر ہیں، اور جو حافظ نعیم الرحمان ہیں وہ شہر کراچی کے امیر ہیں. تو ایسا نہیں ہے، جماعت اسلامی ایک ہی جماعت ہے، اور الحمدللہ سراج صاحب بھی اس کو اسی طرح اون کر رہے ہیں جس طرح دیگر لوگ اون کر رہے ہیں. کیونکہ حافظ صاحب پرٹیکولرلی، یعنی آپ کہتے ہیں نا اسپیسیفائی کر دیتے ہیں، وہ مخصوص کراچی کو ہی دیکھ رہے ہیں، اس لیے آپ کو حافظ صاحب اس وقت جو ہے وہ بہت زیادہ چھائے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کہ اسٹرانگ کینڈیڈیٹ نظر آ رہے ہیں. احمد صاحب کیا سراج الحق جاگیردار ہیں؟ دیکھیں میں اس پہ جو ہے وہ میں جواب دینے سے زیادہ لوگوں کو یہ کہوں گا کہ وہ ضرور سراج الحق صاحب کے بارے میں جانیں. بالکل جو ہے وہ یہ نیٹ کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ سرچ کریں گے آپ کو ساری چیزیں مل جائیں گی. مختلف ٹی وی چینلز پر ہم یہ پروگرامات دیکھتے ہیں. ابھی جو ہے وہ ریسنٹ سمر ٹی وی نے بھی ان کے جو ہے پورے گھر کو جو ہے وہ کور کیا تھا، وہاں ایک پروگرام کیا تھا. آپ یقین کریں، آپ سراج صاحب کے گھر میں جائیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ ان کا گھر جو ہے وہ نہ تو اس گھر میں کوئی رنگ و روغن اس طرح موجود ہے، نہ جو ہے وہ کوئی بہت بڑا محل موجود ہے، نہ سراج صاحب کے پاس جو ہے کوئی بہت بڑی جو ہے وہ گاڑی موجود ہے. اور یہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جماعت اسلامی کی قیادت کا اگر کوئی قرہ امتیاز ہے تو وہ الحمدللہ یہی موجود ہے. آپ دیکھیں نا کہ آرٹیکل جو ہے وہ جب 62-63 لگتا ہے تو آپ کی ہی عدالتیں یہ کہتی ہیں کہ اگر یہ آرٹیکل لگے گا تو صرف ایک ہی ایسی جو ہے وہ شخصیت ہوگی جو اس پر پورا اترے گی، اور وہ سراج الحق صاحب ہے، کیونکہ کوئی کرپشن جماعت اسلامی کی کسی قیادت پر موجود نہیں ہے. بس یہی اس کا جواب ہے. اللہ میرا سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر ہم کوئی بھی اپلیکیشن آن کرتے ہیں، یا چاہے وہ فیس بک ہو، چاہے وہ یوٹیوب ہو، چاہے وہ انسٹاگرام ہو، چاہے وہ ٹویٹر ہو، ہر جگہ پر حافظ نعیم الرحمان صاحب کے ایڈ چل رہے ہیں. اور جہاں تک میرا تعلق بھی اسی سوشل میڈیا سے ہے. میں سمجھتا ہوں یہ ایڈ لگانے کے لیے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے. آپ نے خود بتایا کہ جاگیردار نہیں سراج الحق صاحب، اور حافظ نعیم الرحمان صاحب خود کرائے کے گھر پہ رہتے ہیں. تو میں جاننا چاہوں گا کہ اتنا ایڈ کے لیے پیسے کہاں سے آ رہے ہیں ان کے پاس؟ میں اس میں آپ کو یہ جواب ضرور دوں گا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ مختلف شعبے موجود ہیں، مختلف ڈپارٹ موجود ہیں. اسی طرح ہمارا ایک پورا ڈپارٹ ہے جسے ہم سوشل میڈیا کراچی ڈپارٹ کے نام سے جانتے ہیں. وہاں بڑے ایکسپرٹ ہمارے جو ہے وہ موجود ہیں. اچھا، ہم نے جو ہے وہ اور ہمارے اس ڈپارٹ نے اس بات کو بڑا محسوس کیا کہ ہم سوشل میڈیا اور میڈیا، کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ ہم جو ہے وہ بات کرتے ہیں اسلام کی، جماعت اسلامی جو ہے وہ ایک دینی جماعت ہے. ظاہر سیاست کے ساتھ ساتھ دین کو بھی جو ہے وہ ہم اس زمین پر نافذ کرنا چاہتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیا جماعت اسلامی کے کاموں کو اس طرح کور نہیں کر پاتا. تو پھر ہم نے یہ سوچا، اور ہمارے اس پورے شعبے نے یہ سوچا کہ دیکھیں ہم جو ہے وہ اپنی طاقت خود بنیں گے. آپ یقین کریں، جس طرح آپ خود کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے ایڈ آپ دیکھ رہے ہیں، میں اس کا بھی آپ کو جواب دوں گا. آپ جو ہے وہ اس وقت دیکھیں گے کہ مختلف سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے پوڈ کاسٹ آ رہے ہیں، ان کے انٹرویوز آ رہے ہیں، اور حافظ صاحب کو ہر کوئی اپروچ کر رہا ہے، کوئی اپنے پاس بلا رہا ہے، کوئی خود حافظ صاحب کے پاس چل کے آ رہا ہے. دیکھیں یہ جو ہے نا، یہ ہوتا ہے ٹرینڈ. ایک کوئی چیز ٹرینڈنگ میں آ جاتی ہے نا جب لوگوں کو نظر آ رہی ہوتی ہے. آج بھی جو میں آپ کو بتاؤں کہ جو 3 ایڈیٹس کا ایک پیج ہے، ان کے کاشان صاحب جو ہے وہ آج خود ادارے نور حق پہنچے ہیں. آپ پیچھے دیکھیں کتنے سارے ایسے بڑے بڑے نام ہیں جنہوں نے انٹرویوز کیا. اچھا، پھر یہ بھی پروپیگنڈا ہوا کہ جناب ان کو جو ہے وہ اربوں روپے جو ہے وہ دیے گئے. تو وہاں وہ لوگ خود ہی حیران ہیں اور وہ سوال کر رہے ہیں کہ بھائی یہ پیسے کہاں سے ملیں گے. جہاں تک بات ہے ایڈ کی، دیکھیں جماعت اسلامی جو ہے وہ بہرحال ایک سیاسی جماعت تو ہے، اور وہ اس شہر میں موجود بھی ہے. جماعت اسلامی کے چاہنے والے ہیں لوگ، جماعت اسلامی کو پسند کرتے ہیں. آپ اس پر یہ سوال بھی کر سکتے ہیں کہ 29 دن کا ہم نے دھرنا سندھ اسمبلی کے باہر دیا، 29 دنوں تک کوئی سیاسی جماعت وہاں موجود ہے، تو بھائی ریسورسز کہاں سے جنریٹ ہو رہے ہیں، وسائل کہاں سے پیدا ہو رہے ہیں. اس پہ بھی لوگوں نے پروپیگنڈا کیا. جو ہمارے اینٹی ہیں ان کو موقع ملا، انہوں نے اس پہ بہت ساری ویڈیوز بنائی کہ جناب الخدمت کا پیسہ ہے، لوگ فطرے کی مد میں دیتے ہیں، لوگ جو ہے وہ زکوٰۃ کی مد میں دیتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس شہر کراچی میں بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں ہم مخیر حضرات کہتے ہیں، جو جماعت اسلامی کو پسند کرتے ہیں، جو جماعت اسلامی کے کاموں میں بیک بون بنتے ہیں. تو الحمدللہ اس وقت اگر آپ کو سوشل میڈیا بڑا اسٹرانگ نظر آ رہا ہے تو اس میں پورا جو ایک یہ پورا سرکل ہے وہ مثبت انداز میں ہے، لوگ پسند کر رہے ہیں. جہاں تک ایڈ کی بات ہے تو کچھ ایسے لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اور جہاں تک انٹرویوز کی بات ہے تو وہ یہ سارے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو ہے وہ خود لوگوں کے پاس جا رہے ہیں، اپروچ کر رہے ہیں اور ان کے انٹرویوز لے رہے ہیں. اچھا ہمارے صاحب، الیکشن جو ہونے تھے ابھی وہ ہونے تھے 24 جولائی کو، لیکن وہ آگے پوسٹ پون کر دیں کسی وجہ سے. اب وہ ہو رہا ہے 28 اگست کو. تو آپ سمجھتے ہیں یہ آپ کے لیے پلس پوائنٹ ہے یا نیگیٹو پوائنٹ؟ میں آپ کو یہ بتاؤں، انشاءاللہ ہمارے لیے تو الیکشن آج ہوں، الیکشن کل ہوں، الیکشن 28 کو ہوں. انشاءاللہ اس دفعہ جو ہے وہ حافظ صاحب بڑی
بھاری اکثریت سے جو ہے شہر کراچی میں آنے والے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں ایک مومنٹم جو ہے نا اس کی بڑی ویلیو ہوتی ہے. 2 دنوں پہلے آج تک سیاست کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ 2 دن پہلے جو ہے وہ الیکشن ملتوی ہوئے ہوں. اگر الیکشن ملتوی ہونے تھے تو یہی الیکشن 10 دن پہلے 20 دن پہلے 1 مہینے پہلے بھی ہو سکتے تھے. تو دیکھیں اس طرح تو ظاہر ہے ہم اس پر جو ہے وہ ہم نے پورا ایک اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا. الیکشن کمیشن کے آفس کے باہر ہم پہنچے اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ پہنچے. صرف جماعت اسلامی کے چاہنے والے نہیں, اس شہر سے محبت کرنے والے حافظ صاحب کی کال پر وہاں پہنچے اور انہوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا کہ دیکھیں اگر تو باقی بارشوں کا مسئلہ تھا تو الیکشن 2 دن 4 دن اور 1 ہفتہ بھی آگے پیچھے ہو سکتے تھے. لیکن کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ساری سیاسی جماعتیں انہوں نے الیکشن کو ملتوی کرنے کے لیے اپنی درخواستیں جمع کروائی تھی, چاہے وہ پی ٹی آئی ہو, چاہے وہ ایم کیو ایم ہو یا دیگر جماعتیں ہوں. واحد سیاسی جماعت تھی جو جماعت اسلامی کی صورت میں تھی جنہوں نے کہا تھا کہ اس وقت اس شہر کراچی کو بہت ضرورت ہے کہ کوئی شہر کراچی میں میئر آنا چاہیے تاکہ اس شہر کراچی کو اون کیا جا سکے. میں آپ کے سامنے یہ بات رکھوں, ابھی 2 سے 3 دن بادل بڑھتے ہیں اور شہر کراچی کی جو صورتحال ہوئی ہے وہ شہر کراچی کے سامنے ہے. تو بھائی بات یہ ہے کہ اس وقت کوئی حکومت ایسی آنی چاہیے جو اس شہر کراچی کو اون کرے, اس کے مسائل کو اون کرے اور انشاءاللہ اس مسائل سے جو ہے شہر کراچی کو باہر نکالے. بہرحال الیکشن آج ہو یا کل ہو انشاءاللہ ہمارے لیے جو ہے وہ یہ پازیٹیو ہی رہے گا اور پلس پوائنٹ ہی رہے گا. اچھا ماں صاحب, پاکستان کے اندر پولیٹکس کرنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے, پیسہ یا ایبلٹی؟ دیکھیں ول ہونی چاہیے جس کو آپ ایبلٹی کہہ سکتے ہیں. حافظ نعیم کی صورت میں اس دفعہ جو ہے اس شہر کراچی کو اس کا حقیقی نمائندہ اور حقیقی مسیحا مل چکا ہے. میں جب بھی حافظ صاحب کی بات ہم کرتے ہیں, جماعت اسلامی کی بات کرتے ہیں, ہمارا کوئی ایم پی اے یہاں موجود نہیں ہے, ہمارا کوئی ایم این اے یہاں موجود نہیں ہے. اسی علاقے میں جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں UC3 یہ کہلاتی ہے لانڈی ٹاؤن, ہم نے یہاں پر درجنوں بورنگ کروائی ہیں. لوگوں کے پاس جو ہے وہ پانی کا مسئلہ ہے نا, ہمارا ایم پی اے نہیں ہے, ایم این اے نہیں ہے, ہم اختیار میں نہیں ہیں, لیکن ہمارے پاس کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو مخیر حضرات ہیں. ہم کیا کرتے ہیں, لوگوں کو ریلیف فراہم کرتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ کووڈ میں ہم نے ہزاروں فیملیز تک راشن پہنچائے. کووڈ میں ہم نے یہاں ہماری اس UC میں جتنے کلینکس ہیں, جتنے ڈاکٹرز ہیں, ان تک ہم نے جو کووڈ کی کٹ آئی تھی, جن کٹ کو ویئر کر کے ڈاکٹرز بیٹھتے تھے, ہم نے وہ ڈاکٹرز تک پہنچائی ہیں. اچھا پھر آپ اس شہر کراچی کی بات کریں کہ الیکٹرک کا مسئلہ ہو, آپ کو حافظ صاحب نظر آتے ہیں لیکن وہ اختیارات ان کے پاس نہیں ہیں. آپ جو ہے وہ نادرہ کے مسئلے کی بات کریں, حافظ صاحب اور جماعت اسلامی نظر آتی ہے. آپ اس شہر کراچی کے انفراسٹرکچر کی بات کریں, آپ یہاں سیوریج کی بات کریں, آپ یہاں پانی کی بات کریں, اور تو اور میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ نے دیکھا کہ جب یہ بحریہ ٹاؤن کے متاثرین کا مسئلہ آیا, کون سی ایسی سیاسی جماعت تھی جو میدان عمل میں موجود تھی؟ کون تھا؟ حافظ صاحب کہتے ہیں کہ وہ لوگ جب آئے ہمارے پاس تو ہم بھی پریشان تھے کہ یار ملک ریاض صاحب ہیں اور ظاہر ایک بہت بڑا نام ہے, لیکن آپ کے پاس ول ہونی چاہیے. جو آپ کا سوال ہے, آپ کے پاس یہ ول ہونی چاہیے کہ یار ہمیں لوگوں کی خدمت کرنی ہے, پھر اللہ تعالیٰ خود راستے بناتا ہے. اور یہ دیکھیں انشاءاللہ یہ جو الیکشن ہے بلدیاتی الیکشن, یہ حافظ صاحب کی محنت, جماعت اسلامی کی محنت رنگ لا رہی ہے, کیونکہ ان کے پاس ول موجود ہے اور لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ لوگ امپاور نہیں ہیں, ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں, تب یہ اتنا کچھ کر رہے ہیں. اگر ان کے پاس اختیارات ہوں گے تو انشاءاللہ اس شہر کراچی کو ضرور بدلیں گے. ہمارا صاحب قاضی حسین احمد صاحب یا سراج الحق صاحب؟ دیکھیں قاضی صاحب کی ایک اپنی شخصیت ہے, اور قاضی صاحب کا دور تو ہم بہت چھوٹے ہوا کرتے تھے, ٹھیک ہے نا, لیکن کمپیریزن بہرحال نہیں ہو سکتا. قاضی صاحب ہیں اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ بڑے, وہ کچھ ہوتے ہیں نا اللہ کے ولی. اور مجھے اچھے سے یاد ہے کہ قاضی صاحب جو ہے وہ لانڈی میں آئے تھے, میرے ماموں کا نکاح تھا, اور قاضی صاحب نے پڑھایا تھا, میں بہت چھوٹا تھا اور میں نے انہیں قریب سے دیکھا تھا, یہ شرف مجھے حاصل ہوا تھا. تو بہرحال قاضی صاحب ہیں, لیکن سراج الحق صاحب کی بھی اپنی ایک پرسنالٹی, ایک شخصیت ہے, اور جس طرح کسی بھی سیاسی جماعت کے امیر کو ہونا چاہیے, الحمدللہ سراج الحق صاحب کی صورت میں جماعت اسلامی کے پاس موجود ہے. مصطفیٰ کمال صاحب؟ مصطفیٰ کمال صاحب سے ہمیں دیکھیں بات یہ ہے کہ مصطفیٰ کمال صاحب نے بہرحال لوگ کہتے ہیں کہ کام کیا ہے, اور یقینی طور پہ کام انہوں نے کیے ہوں گے, لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ کچھ ایسی چیزیں تھیں جو نعمت صاحب چھوڑ کے گئے تھے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اسے مکمل کرنا چاہیے تھا لیکن وہ نہیں کر سکے. پھر اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ شہر کراچی جب بات کرتا ہے چائنا کٹنگ کی, ٹھیک ہے, کہا جاتا ہے کہ مصطفیٰ کمال صاحب جو ورلڈ سیکنڈ بیسٹ میئر رہ چکے ہیں.
हाँ बिल्कुल ऐसा बिल्कुल, कहा जाता है देखिए कि बिल्कुल ऐसा है, मैं वही कह रहा हूँ ना, सबकी अपनी राय होती है ज़ाहिर है, और ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है, इसलिए मैंने पॉजिटिविटी से शुरू किया कि बहरहाल काम उन्होंने किए हैं, लेकिन हम ये समझते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वो मुकम्मल कर सकते थे, बहरहाल वो मुकम्मल नहीं हुई। में काफ़ी सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, तो आपने सिर्फ़ और सिर्फ जमात इस्लामी को ही फ़ोक़ियत क्यों दी? बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा अच्छा सवाल है, और मैं जब भी अपने नौजवान दोस्तों से मिलता हूँ तो वो ये सवाल ज़रूर करते हैं। तो देखें, जमात इस्लामी जो है वो एक दीनी जमात भी है और एक सियासी जमात भी है। आपको मुकम्मल पैकेज अगर किसी जमात में मिलता है तो वो हमें इस वक्त जो है वो जमात इस्लामी नज़र आती है, और इसकी बड़ी ज़बरदस्त स्टूडेंट विंग है जिसे हम इस्लामी जमीयत तलबा के नाम से जानते हैं, क्योंकि मैंने खुद भी इस्लामी जमीयत तलबा में वक्त गुजारा है। बड़ा अच्छा एक पूरा स्ट्रक्चर है, तरबियती पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रेनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जब जाते हैं तो आपकी जो है वो मैं आपको ये बताऊं कि बड़ी ज़बरदस्त डेमोक्रेटिक मौजूद है। मतलब अगर हम जमहूरियत की बात करते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि जमात इस्लामी की कोई और, जमात इस्लामी के अलावा कोई और ऐसी जमात है जो आपको नज़र आती है जहाँ जमहूरियत मौजूद हो, जहाँ जो है वो बर वक्त जो है वो इलेक्शन होते हैं। मैं आपको बताऊं, इस्लामी जमीयत तलबा वो वाहिद स्टूडेंट विंग है जहाँ जो है वो बर वक्त इलेक्शन होते हैं, और इलेक्शन के नतीजे में कोई मुंतखब होकर आता है, यानी मोरूसी सियासत नहीं जमात इस्लामी में। तो ये कुछ वजूहात हैं, क्योंकि दीनी जमात भी है, सियासी जमात भी है, खिदमत का जज्बा है, और हमने बड़े करीब से देखा, और सबसे बढ़कर ये कि जो बानी जमात इस्लामी है मौलाना मौदूदी, मैं नौजवानों को ये कहता हूँ, यूथ के नाम मेरा ये पैगाम है कि आप जमात इस्लामी को पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, आप उनका लिटरेचर ज़रूर पढ़ें। आप मौलाना मौदूदी के लिटरेचर को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इस जमात में क्यों कोई तासुब नहीं है, इसमें क्यों कोई फ़िरकावारियत नहीं है, और इसमें जो है वो सुन्नी भी मौजूद है, बरेलवी भी मौजूद है, अहले तशी भी मौजूद है, और सारे पठान हो, मुहाजिर हो, सब इस सियासी जमात में मौजूद है। तो ये बड़ा जो है वो मौलाना मौदूदी जो है वो मतलब एक ऐसे जो है वो थे, मुफक्किर थे, कि हम जो है ये कहते हैं कि हम बड़े खुश नसीब हैं कि हम जमात इस्लामी के साथ जुड़े हुए हैं। हमारा साहब, आप इस साल इलेक्शन के अंदर खड़े हो रहे हैं वाइस चेयरमैन की तरफ से, तो जमात इस्लामी ने आपको कुछ सोच कर ही टिकट दिया होगा, तो यानी कि आपके इस हल्के में क्या क्या खिदमात हैं? जी बिल्कुल, मैं ज़रूर जो है वो इसका जवाब आपको देना चाहूँगा। देखें, हमारे पास इख्तियारात मौजूद नहीं हैं, लेकिन हम ये विल रखते हैं कि हम लोगों की खिदमत करें। मैं आपको बताऊँ कि जमात इस्लामी के तहत दर्जनों आई कैंप्स हमने आपके इस इलाके में लगाए, जिसे हम UC3 कहते हैं। अच्छा, उसमें ये होता है कि जो मोतिया का मर्ज़ होता है उसको हम तशख़ीस करते हैं, और हमारा एक गुलशन में POBI हॉस्पिटल है, जहाँ जो है वो किसी भी वो प्राइवेट हॉस्पिटल से कम वहाँ सर्विस नहीं दी जाती। तो मैं आपको ये बताऊँ कि हज़ारों की तादाद में हमने जो है वो उनके वहाँ पर ऑपरेशंस करवाए फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर हमने लोगों की ये खिदमत की है। फिर इसी तरह पानी का एक देरीना मसला हमारे इस इलाके में मौजूद है। हमने दर्जनों बोरिंग्स अपने इलाके में करवाई हैं, क्योंकि हम ये समझते हैं कि बोरिंग जो है वो मुस्तकिल हल नहीं है, लेकिन फिर भी ज़ाहिर लोग परेशान हैं, लोग हमसे राब्ता करते हैं। फिर इसी तरह हमने यहाँ पे शजरकारी मुहिम जो है वो बहुत तवील अरसे तक चलाई है। फिर इसी तरह हमने कोविड में यहाँ बड़ा काम किया है, हमने हज़ारों फैमिलीज तक यहाँ राशन पहुँचाया है। तो ये सारी खिदमत मौजूद है, और लोग इससे अवेयर भी हैं, लोग हमें जानते भी हैं, और यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फेस वैल्यू भी है, और इंशाअल्लाह जब हम इख्तियारात में होंगे तो हम जो है वो इससे बढ़कर काम करेंगे, और जो हक है इंशाअल्लाह उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। हमाद साहब, मैं एक बार फिर आपका बहुत बहुत मशकूर अपनी टीम की तरफ से भी कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया। मज़ीद ख़वातीन हज़रात, हमारी पॉडकास्ट इख्तिताम हुआ। मैं आपसे भी फिर कहूँगा, गुजारिश करूँगा कि 28 अगस्त को अपने वोट्स का आप इस्तेमाल करें, क्योंकि ये आपके पास एक अमानत है, और आपको उस तक पहुँचाने जो आपका अमानतदार है। तो मज़ीद ख़वातीन हज़रात, हमारी पॉडकास्ट इख्तिताम हुआ। इजाज़त दीजिएगा हमारे गेस्ट हम्माद हैदर साहब के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।